السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمین۔ تمام طرح کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ ہر طرح کا درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے تمام مخلوقات میں سے ہمیں انسان بنایا ہے اور اس کے بعد مسلمان بنایا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ سارا قرآن ہی فضل اور رحمت ہے، شفا ہے، لیکن بعض صورتیں اور بعض آیات کو اللہ تعالیٰ نے خود خاص مقام اور خاص فضیلت بخشی ہے۔ یقیناً وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر طرح کی پریشانی کا، اس کے ہر طرح کے دکھ کا علاج رکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہر لحاظ سے بڑی ہی اہم ہے۔ آج کی کلاس مختلف بنیادوں پر اہم ترین ہے۔ ایک تو یہ کہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہے۔ سورۃ البقرہ ایک ایسی صورت ہے جو قرآن مجید کی بڑی ہی فضیلت والی صورت ہے، مثلاً طویل ترین ہے،
لمبی ترین ہے۔ اس کے علاوہ سفارش کرنے والی صورت ہے، یہ میں ان شارٹ ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ مفصل صورتوں میں سے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ علماء نے لکھا ہے 7 صورتیں جو بندہ سیکھ لیتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، ان میں سے پہلی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ پھر اسی طرح جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر شیاطین نہیں آتے، بسیرا نہیں کرتے۔ ساری صورت ہم نے پڑھی، احکامات بہت زیادہ تھے اس میں، یہ محکم صورت ہے، یعنی اس میں احکام زیادہ ہیں۔ اور اس ساری صورت کا اگر میں خلاصہ کروں تو ان آخری 2 آیات میں ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آغاز میں آپ نے پڑھا الذین یؤمنون بالغیب، اجمالاً یعنی مختصر صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عقیدے کا ذکر کیا، اور اختتام پر ان آخری آیات میں تفصیلاً ایمان اور عقیدے کا ذکر ہے، وہیں سے شروع وہیں پر مکمل، کیونکہ ایمان کے بغیر عقد، عقیدے کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں ان آیات کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ معنی کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، اور سارے مومن بھی اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے۔ کون سی ہدایت؟ قرآن مجید۔ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ 2 آیات میں سے پہلی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے دیکھا ایمانیات کا ذکر تھا، الذین یؤمنون بالغیب، اور اس آیت میں بھی ایمانیات کا ذکر ہے۔ ایمانیات کیا ہوتا ہے؟ جی، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ ایمانیات ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ان کی وسعت سے زیادہ کبھی بھی بوجھ نہیں ڈالا۔ یہ 2 آیات جو ہیں احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے، آپ نے اس سے پہلے سنی ہوگی، لیکن آج آپ انشاءاللہ سن کے جائیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ آپ نے بہت سے جو نکات ہیں وہ نئے حاصل کیے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، جو شخص بھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کے وقت پڑھ کے سوتا ہے، یہ 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ کافی ہونا، کفایت کرنا کیا ہے، اس کی تفسیر کرنے کے بعد میں اس پر انشاءاللہ بات کروں گی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بس حدیث رکھی ہے، بس آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ جو بندہ بھی رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے، اور یقیناً آپ کو یہ آتی ہوں گی زبانی، اور آنی بھی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، 2 آیات کے لیے قرآن کھولنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ 2 آیات کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم ان کو یاد کریں۔
ساری صورت اگر مشکل لگتی ہے ان کو تو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ رات کو پڑھ کے سوئیں۔ جو بندہ بھی رات کو پڑھتا ہے سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب کیسے کافی ہوتی ہیں، کن کن چیزوں سے کافی ہوتی ہیں، ان پہ بحث ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پتہ چلا اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، جب معراج ہوئی، معراج پر گئے، سدرۃ المنتہا کے پاس سے اللہ تعالیٰ نے جو تحائف عطا کیے، جیسے کہ نماز ہے، اس میں ایک تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے پاس سے یہ آیات دی ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے۔ اب وہ خزانے کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ جیسے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا عرش کے نیچے سے خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک خزانہ عطا کیا ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافی بھی ہو جاتی ہیں، معراج کا تحفہ بھی ہے اور یہ خزانہ بھی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ان آیات میں آپ دیکھتے ہیں بہترین دعائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ربنا سے شروع کریں تو 3 ہیں، اسی لیے امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیات تلاوت کرتے تو کہتے آمین، چونکہ دعا ہوئی ہے نا، اس میں لفظ آیا ہے آمنا، ایمان لاتے ہیں، ایمان لائیے، ایمان لانا چاہیے۔ یہ ایمانیات، ٹوٹل ایمانیات کتنی ہیں؟ ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے جن ایمانیات سے، وہ ٹوٹل کتنی ہے؟ ایمانیات کتنی ہیں؟ 6۔ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ان ایمانیات سے مکمل ہوتا ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر۔ یہ 6 ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان نہ لایا جائے تو ایمان مکمل نہیں۔ یہ ایک تفصیلاً بحث ہے، صرف اللہ پر جو ایمان ہے نا، اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ اللہ پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بس اللہ ہے، نہیں بھائی، اللہ کا رب ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کی صفات، اس کے اسما، تمام چیزوں پر ایمان بالکل ویسے مکمل ہو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، کوئی تعویل نہیں، کوئی تحریف نہیں، بڑھانا نہیں، کم نہیں کرنا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو معنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں گے اللہ ساتھ ہے، میرا سوال ہے آپ سے، اللہ کیسے ساتھ ہے آپ کے؟ جی، ایمان تب مکمل ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کی معیت کیسی ہے۔ اللہ ساتھ ہے، اس پر کئی فرقے وجود میں آئے جنہوں نے کہا کہ اللہ خود ساتھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کی معیت سے مراد اس کے فرشتوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو آپ سے سوال ہے اللہ کی معیت کو آپ کیسا مانتے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے عقیدہ واسطیہ، امام ابن تیمیہ کی یہ کتاب ہے جس میں اللہ کی صفات پر ایمان کیسے لایا جائے اس پر بات کی گئی۔ دیکھیں نا، میں بات سنتی ہوں، بات کرتی ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کان ہے، سماعت کی میں نے، زبان ہے، بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، کسی کے پاس زبان ہوتی ہے لیکن وہ بولتا نہیں ہے، گونگا ہوتا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی بات۔ اللہ کی سماعت کیسی؟ آپ سے سوال ہے، کیا اللہ کے کان ہیں؟ اللہ کیسے سنتا ہے جی؟ اللہ کی مثال آپ کیسی دیں گے؟ اس پر ایک لمبی بات ہوتی ہے، تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے کان ہیں، شاید انسانوں جیسے، فرقے بنے اس پر۔ آپ پڑھتے ہیں ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، باخبر ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، مجھے خبر ہے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسا باخبر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ پر ایمان تب مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لایا جاتا ہے، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر۔ ان میں سے کسی ایک پر ایمان ہے ہی نہیں، بندہ مومن نہیں، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال ہے، ایک صحابی آئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میرے والد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے، خدمت کرتے۔ آپ کو یہ علم ہوگا کہ عربوں میں یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ آسمانوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے۔ دینے والا اللہ ہے، ایسے ہی، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے باپ کا عقیدہ آخرت نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ جس کا یہ ایمان نہ ہو کہ میں نے اٹھنا ہے، جواب دینا ہے، پتہ چلا کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ ایمانیات ایسے مکمل ہوتی ہیں۔ اور ایک چھٹی چیز ہے، وہ یہ ہے تقدیر پر ایمان لایا جائے، اچھی ہے بری ہے۔ اس کی بہت کمی ہے ہمارے معاشرے میں جی۔ اچھے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور جب تقدیر میں کوئی حادثہ آ جائے، بیماری آ جائے، وہ بھی فیصلہ اللہ نے صادر فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح فرشتوں پر ایمان ہے، کسی فرشتے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ بنی اسرائیل ایمان والے کیوں نہیں ہیں؟ جبرائیل امین سے ان کو دشمنی تھی، کہتے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں لے کر آتے ہیں، ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے؟ لہٰذا جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم نازل کیا۔ یہ ایمان بالغیب کے 6 اجزاء ہیں۔ سورت کے آغاز میں اجمالاً اور یہاں پر تفصیلاً ان کا ذکر ہے۔ یہاں پر ویسے 4 کا ذکر آیا، 6 کا نہیں آیا، ٹھیک ہے، آپ کو بتا دوں۔ ایمان بالغیب کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ ان کا ادراک حواس خمسہ سے ممکن نہیں ہے۔ حواس خمسہ سمجھتے ہیں؟ آنکھ سے دیکھا نہیں، کان سے سنا نہیں، ہاتھ لگا کے چھوا نہیں، اللہ کو دیکھا ہے، رسولوں کو دیکھا ہے، کتابیں نازل ہوئی، نازل ہوتے دیکھا نہیں، فرشتے دیکھیں، آخرت کا دن قائم ہونا ہے دیکھا ہے آپ نے، تقدیر دیکھی ہوئی ہے۔ جو کہتا ہے نا میں نے یہ دیکھی ہے یا دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہی مشرک کہلاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تقدیر دیکھنے کی کوشش کرے نا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ جب آپ ہاتھ دکھائیں گے تو یہ شرک تو ہے۔ اچھا، غیب کیا ہے؟ جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال آپ دے سکتے ہیں مجھے کہ کتاب تو ہمیں دکھتی ہے، پھر یہ غیب کیسے ہے؟ یہ نازل ہوئی تب ہمیں دکھی نہیں، ایسے ہی فرشتہ لے کر آیا ہمیں دکھا نہیں، پیغمبر کے دل پر نازل ہوئی ہمیں نظر نہیں آیا، اور ہمیں دکھتی ہے۔ اس پر ایمان بالغیب یہ ہے کہ آپ کا ایمان یہ ہے کہ یہ من اللہ ہے۔ دکھتی تو کافروں کو بھی ہے، لیکن وہ مومن تو نہیں نہ ہو جاتے۔ مومن کون ہے؟ جو یہ مانے یہ من اللہ ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ جو یہ نہ مانے، اس کو پکڑے، اس کا مطالعہ بھی کر لے، مومن ہے نہیں۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ آپ نے دیکھا نہیں نازل ہوتے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ من اللہ ہے، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، اسی طرح رسول ہم نے تو نہیں دیکھے، صحابہ کرام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے نا۔ سوال پیدا ہوتا ہے پھر ایمان بالغیب کیسے ہے؟ لیکن صحابہ کرام نے باقی رسولوں کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک رسول جو آئے ہیں بعد میں،
انہوں نے اپنے سے پہلے رسول کو نہیں دیکھا۔ اب ایمان بالغیب کیا ہے؟ کہ واقعی یہ تمام اللہ کے رسول ہیں، یہ ایمان بالغیب۔ کافروں کو بھی پتا ہے کہ دنیا میں ایک شخصیت آئی ہے جس نے انصاف قائم کیا ہے، عدل قائم کیا ہے۔ 100 بہترین شخصیات میں سے نمبر 1 پر ہے، وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کافر کی کتاب سے میں نے اقتباس کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ فلاں رسول واقعی رسول ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ اچھا ایک اور چیز، رسول پر ایمان، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جتنے احکام رسول پر نازل ہوئے ہیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب کفار مکہ کو پتہ تو چل گیا تھا یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن کہتے تھے جو آپ لے کر آئے ہیں وہ نہیں ماننا، تو کافر کے لائے۔ ایمان ایسے مکمل ہوتا ہے، بلکہ جو پیغمبر بعد میں آئے ہیں پہلے پیغمبر کی تصدیق کی ہے، بلکہ کیا کہا؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ہم پہلے مسلمان ہوتے ہیں، ہم پہلے اسلام لاتے ہیں۔ اچھا یہ ساری بات کر کے خصوصاً یہاں پر جو ذکر آیا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر آئے اپنے دور کے لیے شریعت لائے، اگلے پیغمبر آگے یا تو اس شریعت کو آگے چلایا یا پھر اپنی نئی کتاب لے کر آئے، لیکن نبی مکرم علیہ السلام اب قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں۔ اس لیے آپ پر، یہ میری بات بڑی غور سے سنیں، تمام پیغمبروں پر اجمالی یعنی مختصر ایمان لانا ہم پر لازم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر ایمان لانا لازم نہیں ہے، تفصیلاً ایمان لانا لازم ہے۔ اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں۔ کوئی بندہ کہنا کہ ٹھیک ہے اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنا کافی نہیں ہے اس کے لیے۔ اس کے لیے نمبر 1 وہ مانے کہ اللہ کے رسول ہیں، نمبر 2 واجب الاتباع ہے آپ کا ہر حکم۔ جو یہ نہ مانے، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہے۔ اگر ہم اس کا اطلاق کریں نا تو معاشرے میں ایسا لگتا ہے مومن بڑے کم ہیں۔ یہ تو کافروں کو بھی پتا تھا کہ آپ پیغمبر ہیں، بات تو ہے اتباع کی۔ نمبر 2 پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہے؟ اتباع کیجیے۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول سمجھیے، آپ کے ہر حکم کو سمجھیے، ضروری ہے، لازم ہے۔ تبھی تو صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے لیے اتنی محنت کی ہے۔ سمجھنے کے بعد عمل کیجیے، یہ بھی لازم ہے۔ ایک بندہ سن لیتا ہے مانتا نہیں ہے، شریعت اسے منافق کہتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو آپ کی سنت کے سانچے میں ڈھالیے، نہیں تو بندہ مومن نہیں، شفاعت نصیب نہیں ہوگی، حوض کوثر سے پانی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تفصیلی ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم ہے۔ اللہ کی کتابیں ہیں، جتنے احکام ہیں، جو کتابیں اللہ نے نازل کی اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جب تحریف ہو گئی اب لازم نہیں ہے، اب بس مختصر ایمان لائیے کہ تورات کتاب نازل ہوئی تھی، انجیل، زبور۔ تفصیلاً ایمان لائیے قرآن پر، اس کے تمام احکام کو من اللہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آئے، ٹھیک؟ لا نفرق بین احد من رسول، کسی رسول کے درمیان آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ فرق کریں۔ اب یہ فرق کرنا کیا ہے؟ یہ 2 طرح سے ہے۔ ایک یہ کسی کو مانا کسی کو مانا ہی نہیں، مثلا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عزیر کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اس لیے مسلمان تو نہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں۔ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں جن کا نام ذکر ہے یا نہیں ہے، لیکن ایمان لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تفصیل ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایک پیغمبر کو مانے اور ایک کو نہ مانے، سب پر ایمان لائیے اجمالاً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلاً۔ یہ ایک طرح کا میں نے فرق بیان کیا ہے۔ نمبر 2 فرق کسے کہتے ہیں؟
نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء برابر ہیں، سارے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری عام مخلوق سے بہتر ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دے سکتے، اللہ نے خاص کیا ہو وہ الگ بات ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کوئی بندہ خود کہے، جیسے یہودی کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بہتر ہے، عیسائی کہتے تھے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہے، اہل کتاب ہیں مسلمان نہیں۔ ہم کہتے ہیں تمام مخلوقات سے انبیاء افضل ہیں، بہتر ہیں، اور نبوت کے لحاظ سے سب برابر ہیں۔ انبیاء کی فضیلت کس لحاظ سے ہے اس کی میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ تیسرا پارہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ شروع ہو چکا ہے، جس میں آپ نے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، ہم نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک۔ ابھی اللہ نے فضیلت کیسی دی ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اس مثال کو سمجھیے، سب انسان ہیں، میں آپ ہم سب ایک سطح پر ہیں، انسانیت کے ایک درجے پر ہیں ہم۔ بعض لوگ عادل ہوتے ہیں، انصاف پسند، بعض سچے ہوتے ہیں، بعض جھوٹ بولتے ہیں، بعض توحید پرست ہیں، بعض نہیں، بعض کافر ہیں، بعض مسلمان ہیں، تفریق ہو گئی نا، انسان سارے ہیں۔ اچھا، اسی طرح تمام مسلمان ایک سطح پر ہیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، بعض نیک ہیں، بعض نیک نہیں ہیں، بعض تہجد گزار ہیں، بعض نہیں ہیں، بعض کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ تمام انبیاء برابر ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ یہ فرق ہم نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فضیلت ہے، اس سے کسی نبی کو کم نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند کیا جاتا ہے، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کی مہر ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں، یعنی آپ کے آنے کے بعد کسی پیغمبر کی نبوت نہیں چلے گی، اسی طرح کسی امام کی امامت بھی نہیں، کسی فقیہ کی فقاہت بھی نہیں۔ اب ہم تابع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آغاز میں بھی ایمان کا ذکر تھا جو بنیادی رکن ہے، اور اختتام پر بھی عقائد کا ذکر ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نہیں ہے یہ 6 ایمانیات، اور ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اختتام کیا ہے کہ اب آپ کی اتباع لازم ہے۔ جس نے سارا کچھ کیا آپ کی اتباع نہیں کی وہ مومن نہیں، سب کو مان لیا لیکن آپ کو نہیں مانا وہ مسلمان ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ چلیے، حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام انزل منہ آیتین ختم بها سورۃ البقرہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے ایک بات لکھی تھی کہ زمین و آسمان بنائے نا، اس کے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کتب کتاباً لکھ دی، یعنی اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ کیا ہے کہ 2 آیات اللہ تعالیٰ ایسی نازل کرے گا جو سورۃ البقرہ کا اختتام ہے، وَلَا يُقْرَانِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ، جو 3 راتیں اس کو اپنے گھر میں پڑھے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ ویسے تو مستقل پڑھنا چاہیے نا، 3 دن وہ پڑھ لے رات کو سونے سے پہلے، شیطان کا داخلہ ممنوع، بشرطے کہ اس پر ایمان بھی ہونا، رٹا رٹایا دین نہ پڑھا جائے۔ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ بتائیے، پھر تو فرشتے ہی اس کے قریب آئیں گے نا، اس کو تو الہام ہوں گے، وہ تو نیک کام کرے گا۔ اچھا، ایک اور بات ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ رات کو پڑھ لیتے ہیں،
بعض محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا، بار بار خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ آیات پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی حدیث سے ترمذی کی اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ 3 دن بندہ یہ آیات پڑھے نا تو وسوسے کم ہو جاتے ہیں، وہ نیکیاں شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، زوردار آواز آئی آسمان سے، فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، آج کھلا ہے۔ فنزل منہ ملک، اور ایک فرشتہ اس دروازے سے اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ ملک ھذا ملک نزل الی الارض لم ینزل قط الا اليوم، آج سے پہلے یہ فرشتہ نہیں آیا۔ خاص بات ہے نا، خاص دروازہ، خاص فرشتہ۔ فسلم، بس اس نے سلام کیا اور کہا ابشر، خوشخبری دے دیجئے، بنورین، 2 نوروں کی، اللہ 2 نور دیتا ہے آپ کو، آپ کی امت کو 2 نور ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، و خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، 2 نور ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہے جو آپ کی امت کو مل رہے ہیں، لہٰذا غافل ہے امت پھر بھی فائدہ حاصل نہ کرے۔ پتہ چلا یہ 2 نور ہیں، سورۃ الفاتحہ ایک نور آپ پڑھ چکے ہیں اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، اس پر میں بعد میں بات کرتی ہوں، کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو اس کو پڑھے اور اس کو وہ ملے نہ جو وہ مانگتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مفسرین نے اس میں 2 آراء پیش کی ہیں، ایک یہ کہ اس کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کر کے دیکھیں، تجربات سے ہی ایمان حاصل ہوگا نا، پھر یقین حاصل ہوگا۔ نمبر 2، جو اس کے اندر ہے وہ دعائیں بہت جامع ہیں، یقین مانیے جس کی وہ قبول ہو جائے اس کو سب مل جاتا ہے۔ تفسیر مکمل ہوتے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا جو دعائیں اس میں ہیں وہ بھی قبول ہو جائیں گی، پڑھیں گے تو ہوں گی نا، ٹھیک ہے؟ آزما کے دیکھیے۔ نمبر 1، جو بندہ یہ آیات پڑھتا ہے وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ 3 راتیں پڑھ لیں، اس کو لگتا ہے نا کہ شیطان اسے بہت تنگ کر رہا ہے، وہم ہو گیا، ایسے ہی مسائل ہیں، جادو ہیں، جنات ہیں، پڑھے۔ پھر اسی طرح دوسری بات میں نے آغاز میں ایک ذکر کی تھی کہ جو بندہ یہ آیات پڑھتا ہے یہ آیات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ یہ کافی ہونا کیا ہے؟ محدثین نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہر دکھ اور ہر پریشانی سے یہ آیات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ پریشانی آئی ہے نا، آپ یہ آیات پڑھیں، کبھی نہ چھوڑیں، ہر بیماری سے اس کو کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، اس کا ایک اور معنی محدثین نے کیا، وہ کیا؟ بعض بندے مستقل تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کا ایک بندہ ہے ساری رات قرآن پڑھتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، تہجد گزار ہے، صدقہ کرتا ہے، ایک رات وہ تھک گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی، تہجد کے لیے نہیں اٹھا، قرآن اس نے رات میں نہیں پڑھا، لیکن اگر سونے سے پہلے اس نے یہ آیات پڑھی ہے، یہ آیات اس کو کافی ہو جائیں گی، اس کے نامہ اعمال میں یہ کفایت کریں گی، تمام اعمال کا اجر لکھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟
یہ پڑھ کے نیت کی ہے اس نے تہجد کی، نہیں اٹھ سکا تو اس کے لیے وہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے کفایت کرنا، کافی ہو جانا ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے۔ اس کے بعد آپ دکھ ہیں تو دعا کر لیجئے، پریشانی ہے تو مانگ لیجئے، رزق نہیں ہے تو مانگ لیجئے، دعا کرنی ہے کر لیجئے۔ ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ آیات کافی ہے۔ دکھ نہیں آئے گا اس بندے کو، اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کرے گا۔ کفایت سے مراد کیا ہے؟ اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ کبھی آپ سنتے ہیں نا بعض لوگوں کے گھروں میں کیسے کیسے حادثات پیش آتے ہیں، رات کو آگ لگ گئی، چور آ گئے، دفاع کرتے ہوئے بندے کی جان لے لی۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ جو دفاع کرتا ہے نا وہ شہادت کا ایک درجہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آنن فانن چند منٹوں کے اندر مال تو جاتا ہے، جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیات رکھی ہیں جو کافی ہو جاتی ہیں، بندہ اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں آ جاتا ہے۔ آپ سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، گھر میں ہیں، بچوں کو یاد کروائیں، رات کو جتنے مرضی تھک گئے آپ نے نیت کر لی تہجد کی، لیکن یہ پڑھنا نہ چھوڑے۔ اور جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کے بعد، یہ شرطی بات ہے، مشکلات کا حل ہے اس میں، اللہ تعالیٰ وہ اسے عطا کرتے ہیں۔ اوتیتہو، اس کو وہ دیا جاتا ہے۔ اور یہ ضمانت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد دعائیں کیا کریں۔ اس کے اندر جو دعائیں ہیں کبھی آپ وہ سوچ کے کر لیں تو آپ اس کو پڑھنا کبھی نہ بھولیں۔ پھر دیکھیے وقالوا سمعنا واطعنا، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے سنا، اطاعت کی۔ غفرانک، اللہ بخش دے، کیونکہ تیری طرف واپس آنا ہے، جیسے بھی ہیں تو تیری۔ اچھا، یہ آیات سے مجھے جو سمجھ آئی، گناہ گار کو یہ آیات سمجھ کر پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ تین طرح سے میں بیان کروں گی۔ جو بندہ اس کو سمجھ لے نا اس کو تین فائدے حاصل ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی میں اس کو اپلائی بھی کرے۔ اصل میں ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں، رٹا رٹا ہے، کوئی ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، یہ آیات پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ جاری ہوتا ہے، انسان کو عذاب سے نجات ملتی ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جاتی ہے۔ اس سے بڑی بات ہی کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہماری ساری زندگی کی محنت یہ ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ معاف کر دے، عذاب نہ ہو، عذاب سے نجات ملتی ہے۔ جب آپ بار بار کہتے ہیں نا غفرانک، بخش دے، بخشش تیرے پاس ہی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح جو یہ آیات پڑھتا ہے نا، دوسری چیز یہ یاد رکھنی ہے آپ نے، ایک معافی مل گئی، نمبر دو پردہ پوشی۔ جب آپ جو بار بار کہتے ہیں اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمیں معاف کر دے، اور ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردے ڈالتے ہیں۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے پردے اٹھا لے تو ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو دوسرا نقطہ کیا ہے؟ اللہ پردہ پوشی، تاکہ دنیا آخرت میں ہم رسوائی سے بچ جائیں۔ جس کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ رسوا ہو گیا ہے، اصل میں اس کی پردہ پوشی نہیں ہوئی۔ سمجھ آ گئی؟ ہے ہم بھی کم نہیں ہیں، میں یہاں ہم بھی بڑے گناہ گار ہیں، کام ہمارے بھی ایسے ہی ہیں رسوا ہو جانے میں۔ یہ تو اللہ پردے ڈالتا ہے، اس کا شکر ہے، نہیں تو ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ایسی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، کسی کو کیا پتا کہ فجر کے وقت ہم بستر پہ تھے، رات کو ہم نے کیا کیا، دن کیسے گزارا، کسی کو دیکھ کے کیا سوچا، کیا کیا باتیں کی کسی کے پیچھے سے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ تو سب جانتا ہے، وہ پردے ڈالتا ہے۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نہیں تو اگر یہ پردہ نہ ڈالا جائے، کوئی بھی نیک نہ نظر آئے، جو بڑے بھی نیک ہیں کہیں نہ کہیں ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔ نمبر تین، یہ آیات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عصمت، ایک حفاظت عطا کرتے ہیں کہ انسان دوبارہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہو۔ یہ بڑی اہم ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ توبہ کرتا ہے نا، ایسی ایک لت ہے اس کو، بار بار وہ گناہ کرتا ہے، شرم آتی ہے اس کو توبہ کرتے ہوئے۔ اکثر بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے گانے نہیں سننے، آہستہ آہستہ نعتیں سنتے ہیں، قوالی سنتے ہیں، پھر گانے سن رہے ہیں، بعض نہیں آتے، ڈرامے نہیں دیکھ رہے،
آہستہ آہستہ کہتے ہیں جی کارٹون دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، غیبت نہیں کرنی نہ سننی ہے، آہستہ آہستہ سن بھی لیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، آہستہ آہستہ کر بھی لیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. بعض لوگ عادت ہے ان کو شراب کی، معافی مانگتے دوبارہ پی لیتے ہیں، نشہ کرنے کی، ایسے ہی ہے نا. سود کی. اب بتائیے ان آیات سے اللہ تعالیٰ ایک حفاظت مہیا کرتے ہیں کہ انسان دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، کوئی اور ہو جائے وہ نہ ہو. دیکھیے نا، یہ تو اللہ ہے، اس کے دربار میں ہم بار بار توبہ کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں نا ہم شرمسار ہیں، گناہ گار بھی ہیں اور شرمسار بھی ہیں. اچھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنی اس کی وسعت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے. اور یاد رکھیے جو جیسا عمل کرے گا ویسا رزلٹ ملے گا. اس کے لیے اس کا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل. جو ہم نے کمائی کی ہے وہ ملے گا ہمیں. یہ تو نہیں ہے کہ بیج آپ گندم کا بوتے ہیں اور چاول نکلے. جی نیکیاں کرے نا اور شفاعت مل جائے، ایمان ہو نا تو جنت مل جائے. جو آپ نے بونا ہے وہی کاٹنا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، پکڑ نہ کرنا. وہ گناہ جان بوجھ کے کیے، غلطی سے ہو گئی. اے ہمارے رب اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا، غلطیاں ہو جاتی ہیں نا. ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوانا، اور ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما. تو ہمارا کارساز ہے، تو نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو نہیں دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اچھا، جزا اور سزا کا ایک کلیہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رکھا ہے. وہ کیا؟ ایک یہ استطاعت سے بڑھ کر نہ تو اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ پوچھ کرے گا جو ہماری استطاعت نہیں، مگر نیک نیتی ہو. اب نیت ہی خراب ہے، عمل نہ ہو سکا تو نیت تو دیکھی جائے گی. لیکن نیک نیتی ہے اور انسان عمل نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتا ہے. اس آیت سے ایک کلیہ سمجھ آیا، انسان جو کرے گا اس کو ملے گا. مثال کے طور پہ نیک نیت ہونا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ انسان بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، نیت نیک نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، جس کی جڑ ہی کھوکھلی ہے، اللہ کے دربار میں ہباء منصورہ ہے، وہ گرد و غبار ہے، اڑا دیا جائے گا بس. لیکن نیت خالص ہے، نیک نیت ہے، بندہ کام بہت زیادہ نہیں کیے، بنیاد رکھ گیا ہے، اس کے بعد کام ہوا ہے. اب جب تک کام ہوتا رہے گا، چونکہ اس کی نیک نیتی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں نیکیوں کے کاموں میں حصہ ڈالا کریں اپنا. جہاں نیکی کا کام ہو رہا ہے نا اس میں حصہ ڈالا کریں، برائی میں نہیں. اور اس سے بہتر ہے آپ نہ کریں لیکن برائی نہ کریں. اچھا، ایک بندہ برے کام کی بنیاد رکھ جاتا ہے، اس وقت اس نے کیا نہیں، بنیاد رکھ کے آسانی دے گیا کسی کو، اب آئندہ برائی ہوتی ہے اس کے لیے عذاب جاری ہے. صدقہ جاریہ کو تو ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں لیکن عذاب جاریہ کو نہیں سمجھتے ہم. جیسے نیکیاں جاری رہتی ہیں ویسے گناہ بھی بعض جاری رہتے ہیں. ایک بندہ ہے، سوشل میڈیا اس وقت عذاب جاریہ میں اور صدقہ جاریہ میں
اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوئی گانا لگا دیتا ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے، دنیا بھر میں وہ چلتا ہے، اس کے لیے وہ عذاب نہ ختم ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہوں میں کبھی حصہ نہ ڈالیں۔ اچھا، اسی طرح اکثر میں کہتی ہوں، بعض لوگ گھر میں لا کے ٹی وی رکھتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے ٹی وی ذرا کم تھا، پھر لوگوں نے کہا اچھا بچے ساتھ والے گھروں میں جاتے ہیں، چلو لے آتے ہیں۔ انہوں نے لا کے رکھا، اس وقت تو شرم آتی تھی یہ چیزیں دیکھتے، چلو خبریں دیکھ لیں۔ اب بعد میں اس پر کیا کیا دیکھا جا رہا ہے؟ جی عذاب جاریہ تو ہے، صدقہ جاریہ تو نہیں ہے نا؟ بات تو سمجھنے والی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بنیاد رکھی تھی بس، لہٰذا بنیاد وہ رکھیے جو نیکی کی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ اسے پروان چڑھائے گا جب تک اس پر کام ہوگا۔ میں اکثر کہتی ہوں نا، ایک اینٹ کسی نے لگائی ہے، ایک اینٹ کیا ہوتی ہے؟ اچھا بیلچا دے دیا اس نے کام کرنے کے لیے، پانی مہیا کر دیا اس نے، بجلی دے دیا اس نے، جب تک کام ہوتا ہے اللہ کے خزانوں میں اجر کی کمی نہیں ہوتی۔ اسے کہتے ہیں صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ یہاں پر جو خطا ہے اور نسیان ہے، یعنی بھول کے غلطی کا ہو جانا، اس سے معافی کا اعلان کیا گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں۔ مثلاً بھول گئے، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، کوئی بندہ نماز کا ٹائم ہوا، اسے بھول گیا۔ آپ بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اسے بھول گیا، وہ مکمل نمازی ہے، پرہیزگار ہے، یا تو اس کی آنکھ ایسے لگ گئی کہ اسے پتہ نہ چلے، یا پھر اسے بھلا دیا گیا، بالکل یاد نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جب اسے یاد آئے، جب وہ اٹھے، وہ نماز پڑھے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے جو لوگ فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، پابند ہیں، کبھی کبھار ہو گیا، یہ ہے نسیان، بھول گئے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، بھول کے غلطی ہوگی ہے یا پھر کر دی، اللہ معاف کر دے۔ اچھا پھر دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگا کہ اللہ ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے جو اقوام تھی ان پر ڈالے گا۔ کبھی آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، جو پہلی شریعتیں تھیں ان کے احکام بڑے سخت تھے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، پہلا پارہ، جنہوں نے شرک کیا تھا اللہ نے ان کی سزا کیا رکھی ہے؟ قتل۔ ہمارے لیے بڑی تخفیف ہے، توبہ کر لو۔ یہودیوں کے اندر کوئی بندہ کسی بندے کو مار دیتا تھا، بدلہ صرف قصاص ہے، ہمیں اللہ نے دیت بھی دی ہے، مال دے کے جان چھڑانا، سمجھ آ گئی؟ اچھا کپڑے پر نجاست لگ جائے، اس کو آپ دھو لیں، پاک ہو جاتا ہے۔ شیر خوار بچہ یا بچی ہے، اس کے احکام الگ ہیں۔ بچہ شیر خوار ہے، شیر خوار سمجھتے ہیں؟ روٹی نہ کھاتا ہو، دودھ پیتا ہو، اس کا پیشاب لگ جاتا ہے، چھینٹے مارے، کافی ہے۔ بھئی آپ کی مرضی، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے دھونا ہے، لیکن حدیث کہتی ہے آپ چھینٹے ماریے، کافی ہے۔ لیکن شیر خوار بچی ہے، حدیث نے کہا ہے آپ دھوئیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پہلی شریعتوں میں کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو کپڑا کاٹنے کا حکم تھا۔ دیکھیے ہم گھر سے باہر جاتے ہیں، چھینٹے پڑ جاتے ہیں، ہم دھو دیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے بڑی تخفیف کی، آسانیاں رکھی ہیں۔ مثلا سفر کرتے ہیں آپ، اللہ نے نماز کو قصر کر دیا، دو پڑھ لو۔ روزے کی رخصت دے دی، بیمار کے لیے، مریض کے لیے، مرضیہ جو رضا دیتی ہے، حاملہ، مسافر۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، سب پر نہیں، جسمانی قوت ہو، مالی طاقت ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہماری سن لی۔ زکوٰۃ چوتھا حصہ پہلی شریعتوں میں لازم تھا، مال کا چوتھا حصہ، بتائیے ذرا۔ مال غنیمت حرام تھا، لڑو مال نہیں اٹھانا۔ آج بھی یہودی مال نہیں اٹھاتے کیونکہ ان کی شریعت کے نزدیک، حالانکہ اب تو اسلام پر ایمان لانا چاہیے، مال غنیمت حلال نہیں تھا ان کے لیے، ہمارے لیے اللہ نے حلال کیا۔ پھر اسی طرح روایات سے پتہ چلتا ہے یہ آیات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید محاذ آرائی کے موقع پر پڑھا کرتے تھے۔ مثلا غزوہ بدر، غزوہ خندق کے موقع پر، جب اللہ کی مدد چاہیے ہو،
اللہ کی نصرت نصیب ہو، تب یہ آیات پڑھیں۔ ایمان لانا، عمل کرنا دونوں ہی مشکل کام ہے، لیکن دونوں لازم ہیں، ایک کر کے جان نہیں چھوٹ جاتی۔ اور ایمانیات عین فطرت ہے کہ نہیں؟ اللہ پر ایمان، جو کافر بھی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لہٰذا ایمان لائیے، غفرانک، اللہ سے رحمت طلب کیجیے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی دعائیں سکھائی ہیں، ان کے علاوہ بھی، جن کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت، اے اللہ جو عمل میں کرتا ہوں میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بعض دفعہ ماہ سفر کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں جی یہ مہینہ منحوس ہے، اچھا بعض دفعہ ہم کہتے ہیں جی کالی بلی منحوس ہے، 13 کا عدد منحوس ہے، صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا ہے، دکاندار بعض دفعہ کہتے ہیں صبح صبح ادھار والا آ گیا، دن خراب چڑھا ہے۔ شریعت نے اس کی کوئی حقیقت نہیں رکھی، کہا اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی تھی تیرے برے اعمال میں وہ آگے آتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جیسے والدین کی نافرمانی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہ میرے جو اعمال ہیں میں ان کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اپنے اعمال کا شر پہنچ جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ مثلا ایک بندہ گھر سے نکلتا ہے، دعا نہیں پڑھتا، آپ کو پتہ ہے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی بندہ دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کو بھی اس کے پیچھے سے اس کے گھر کو بھی کفایت کرتا ہے۔ اب جس نے نہیں پڑھی اس کا بوجھ اسی کے سر پر ہے، لہٰذا کچھ خرابی ہو گئی تو قصور اس کے اعمال کا ہے، لہٰذا اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو گئے، ہمیں گناہوں کے، اپنے گناہوں کے شر سے محفوظ فرما۔ بعض دفعہ پریشانیاں آئے، لوگ کہتے ہیں اچھا گھر کے دوسرے افراد کو کہتے ہیں تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، کسی کو ایسے نہیں کہتے، کسی پر پریشانی آئے تو کہتے ہیں اللہ نے تم پر آزمائش ڈالی، اپنے اوپر آئے تو کہتے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے جب پریشانیاں آئیں اس کا بہترین وظیفہ اللہ سے معافی مانگنا، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دکھ کا علاج اللہ سے بخشش طلب کیجیے، وہ معاف کر دے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، بس وہ معافی دے دے۔ بلکہ نہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائی کی جگہ پر آ جاتی ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اللہ جو میرے گناہ ہیں میں نے پہلے کیے معاف کر دے، جو آگے کروں گا معاف کر دے، جو چھپ کے کیے معاف کر دے، جو اعلانیہ کیے معاف کر دے، وما اخطأت جو جان بوجھ کے کیے معاف کر دے، خطا ہو گئی یا پھر جان بوجھ کے کیے معاف کر دے۔ یہ کس نے دعائیں سکھائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر دیکھیے، آپ یہ آیات پڑھتے ہیں نا، ربنا، جب اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، کھربوں روپیہ بھی خرچ کرنے کے باوجود اگر اللہ عزت نہ دے تو نہیں ملتی، ایسے ہی ہے نا؟ اور کسی مسکین کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، بادشاہی وہی دیتا ہے چھین بھی لیتا ہے۔ اچھا وہ اتنا قادر رب ہے کہ کنویں سے نکال کر یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا سکتا ہے، کسی نے سوچا تھا کہ کنویں میں پھینک کر گئے ہیں وہاں سے نکال کے اللہ نے تخت کا بادشاہ بنا دیا، اور جس کو چاہے
بادشاہی سے اتارے اور پنجرے میں ڈال دے، یہ اس کی مرضی۔ لہٰذا کبھی بھی پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، مشکلات آئیں، مخلوق کے سامنے ذلیل مت ہو، اس کے سامنے مت جھکیے۔ اور بلکہ محدثین کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تمہاری قسمت میں کر دے کچھ، وہ تمہیں مل کے رہتا ہے، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے دبا ہو، اللہ اسے نکالے گا۔ اور جب اللہ تمہاری قسمت میں نہ کرے، تمہارے ہاتھ میں لقمہ ہے نا، وہ حلق سے نہیں اترے گا۔ آپ نے بعض دفعہ ایسے کیسز دیکھے ہیں، کسی نے روٹی پکڑی، اٹیک آ گیا، وفات ہوگی ادھر ہی۔ لہٰذا قادر مطلق وہ ہے جس نے آپ کو یہ نور عطا کیا ہے۔ ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر بیماری کا علاج کافی ہو جاتا ہے، کفایت کرتا ہے، اللہ کی نگرانی میں بندہ آ جاتا ہے۔ میں نے کہا نا 3 دن مشکلات کا حل آپ چاہتے ہیں، 3 دن پڑھیے۔ یہ تو ترمذی کی روایت بھی میں نے پڑھی ہے۔ شیطان اس گھر سے، اس بندے سے بھاگ جاتا ہے جو یہ آیات پڑھتا ہے۔ جادو اور جنات کا توڑ ویسے اللہ تعالیٰ نے اس صورت ساری میں رکھا۔ لگ بھگ آپ 40 دن یا مہینہ اس کو لگائیں نا مستقل، پڑھنا بھی چاہیے، بلکہ پڑھنے کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو ساری نہیں آتی، کم از کم قرآن مجید کی تلاوت تو گھروں میں لگایا کریں۔ بعض ایسے گھر ہوتے ہیں نہیں لگتی تلاوت، اور بعض ایسے ہوتے ہیں صبح تلاوت لگاتے ہیں، بعد میں نعت، پھر قوالی، پھر گانے۔ یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک؟ لہٰذا تلاوت لگاتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا یہ جادو، یہ جنات کا توڑ ہو جائے، وہم انسان کے اندر سے ختم ہو جائے۔ یہ وہم شیاطین ڈالتے ہیں، وسوسے، رزق کی کمی نہ آئے۔ لہٰذا مانگی اس دعا کو، اس کے اندر آپ نے جو مانگا ہے اللہ وہ عطا کریں گے، اس کے بعد بھی آپ جو مانگیں گے اللہ وہ عطا کریں گے۔ یہ ہے کفایت، سمجھ آ گئی؟ اور اللہ تعالیٰ جمی بیماری، محدثین نے لکھا ہے، تمام بیماریوں سے اس بندے کو محفوظ فرماتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر اس طرح کی بیماریاں موجود نہیں تھی، کبھی آپ نے سنا ہو؟ 80 سال ان کی عمر تھی اور ان کی بینائی بالکل صحیح ہوتی تھی، حافظے صحیح تھے۔ پھر محدثین نے لکھا ہے جو بندہ ان آیات کی تلاوت کرتا ہے، مخلوقات جتنی بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس بندے کو کافی ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ لہٰذا آپ نے اب ان کی تلاوت کرنی ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے معافی طلب کی کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا اگر بھول کے بھی یا جان بوجھ کے ہم نے گناہ کر دی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی بہت ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ سے معافی مانگنے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہی ہے نا، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، میں آ گیا جیسا بھی ہوں، شیطان نے بہکا دیا، بار بار بہکا دیا، میں گناہ گار ہوں اور اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ یہ وہ استغفار ہے، یہ ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس قدر پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا، لیکن بشرطے کہ وہ صرف تسبیح کے دانے نہ پھینکے استغفر اللہ استغفر اللہ، وہ معافی مانگے صحیح معنوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اس کو اللہ تعالیٰ معافی کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کے پاس آئی فون ہوتا ہے، کوئی برانڈڈ کپڑے پہن لیتا ہے، کسی نے اچھی سوسائٹی میں گھر بنا لیا، کوٹھی بنا لی، اس کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گیا۔ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معافی کی، توبہ کی توفیق دے دے، اور اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے جس کو ساری زندگی توبہ اور معافی کی توفیق نہیں ملتی کہ وہ معافی مانگ لے، کیونکہ ہم تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اتنے گناہ گار اور خطا کار ہیں۔ وہ تو لاکھوں گناہ ہمارے دیکھتا ہے، دن رات دیکھ رہا ہے، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، دل میں آئے، زبان سے کبھی کر دیے، سوچ میں آئے، تنہائیوں میں کر دیے، لیکن وہ پردے ڈالتے ہیں۔ اس لیے ہمارا بھرم قائم ہے آج، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور رونا بھی معافی کے ساتھ، اور رونا بھی اللہ کے فضل و کرم سے آتا ہے۔ قوم یونس آپ دیکھیے، پیغمبر کو بڑا ستایا ہے، پیغمبر علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم کے بغیر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب پیغمبر چلے جاتے ہیں قوموں پر عذاب آتے ہیں،
قوم لوط کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بستی کو اٹھایا، پلٹ دیا، سیدھی تھی الٹا کر دیا، پتھروں کی بارش، ایک ایک پتھر پر نام لکھا ہوا ہے فلاں کا ہے، اس کو مارنا ہے۔ لیکن قوم یونس باہر آ گئی، جب اللہ سے معافی مانگی اللہ نے معاف کر دیا۔ واحد ایک قوم ایسی ہے جب آپ معافی مانگتے ہیں ہو نہیں سکتا آپ سچی توبہ کریں اور اللہ معاف نہ کرے۔ وہ غامدی عورت، غامدیہ قبیلے سے اس کا تعلق تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسری طرف آئی، کہا میں نے گناہ کیا ہے مجھے پاک کر دیجئے، صدقے جاؤں ان کے ایمان پر، گناہ کر کے معافی ایسے مانگتے ہیں، ان کو پتہ تھا، ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے، خود ہی کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ چہرہ پھیر لیا، کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں، اس زنا کا حمل ہے میرے پاس۔ کہا ٹھیک ہے بچے کی ولادت ہو جائے تو آ جانا، ذرا امیجن کیجیے، چلی گئی، بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ لے کر آ گئی، بھولی نہیں کہ بس ٹھیک ہے اللہ کے رسول کو بتا دیا معافی مل گئی، چھوٹا سا بچہ ہے، ترس نہیں آیا، لیکن وہ خود کو پاک کرنا چاہتی تھی کہ معافی مل جائے مجھے۔ کہا اچھا اس کو دودھ پلا، جب اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا آ جائے گا نا، پکڑنے کے قابل ہو جائے، اس کو لے کے آ۔ 2 سال بعد، ٹھیک 2 سال بعد آ گئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک لقمہ ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے حکم ہوا اس کو رجم کیا جائے، شادی شدہ تھا نا، سنگسار کیا گیا اس کو۔ آپ سمجھتے ہیں سنگسار کرنا؟ زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا ہے، سارا علاقہ اکٹھا ہے، پتھر مارتے ہیں جب تک وہ مر نہ جائے۔ یہ حد ہے زنا ہے شادی شدہ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پتھر مارا، اس کے خون کا چھینٹا گرا ان پہ، تو انہوں نے کہا یہ فلاں گندی عورت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار سن لو، اس کی توبہ سارے مدینہ میں تقسیم ہوتی تو مدینہ کے لوگوں پر اس کی توبہ بھاری تھی، لہذا اس کا نماز جنازہ ادا کیا۔ بات تو معافی کی ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، بار بار گناہ نہیں کرتا، لیکن جس کی معافی مانگ لی وہ دوبارہ نہیں کرتا۔ اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ جیسے بوجھ ہم سے پہلوں پر ڈالے ہم پہ نہ ڈالنا۔ وہ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ٹائم مکمل ہونے جا رہے ہیں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھیے نا ہم پر کتنی مشکلات آتی ہیں، لوگ غلاموں کو مار رہے ہیں، کلمہ پڑھا ہے اور تکلیفیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، ٹیک چھوڑ دی، کہا سنو ابھی تو تمہیں کچھ ہوا ہی نہیں، تم سے پہلے لوگ لوہے کی کنگیاں گرم کر کے ان کے بدن کو چیر دیا جاتا تھا، آرے سے سر سے لے کے پیر تک 2 حصے ہو جاتے تھے، تب بھی وہ کہتے تھے اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے۔ ابھی تم کہتے ہو تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جی؟ اللہ کا شکر ہمیں تو بستروں پر دین مل رہا ہے، اور کیا چاہیے ہمیں، پھر بھی ہم عمل نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسی آزمائشیں ہم پر نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر آئی، ہم کمزور ہیں، اور اگر آ جائے تو مانگے، اللہ صبر دے، مانگنے سے ملتا ہے۔ پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں ہے وہ بوجھ نہ ڈال۔ کوئی پریشانی آئے سمجھ لیجیے آپ میں طاقت تھی، وسعت تھی، اللہ نے بوجھ ڈالا۔ واعف عنا، ہم سے درگزر کر، مٹا دے ہمارے گناہوں کو، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، بخشش مل جائے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، رحمتوں کا نزول اتار، یہ ہے بخشش۔ استغفار، محدثین سے کوئی پوچھتا تھا نا پریشان ہے کیا پڑھیں، کہتے تھے استغفار کرو، اولاد نہیں ہے کہتے تھے استغفار کرو، رزق نہیں ہے استغفار کرو، ہر دکھ اور پریشانی کا حل استغفار ہے، اور یہ استغفار اللہ نے سکھائی ہے، لہٰذا اس میں جو مانگا جائے گا وہ ملے گا، اس کے بعد جو مانگا جائے گا وہ بھی ملے گا۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو نہیں دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو کارساز ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، لہٰذا ہمیں غلبہ عطا فرما کافر قوم پر، ہم مغلوب نہ ہوں، متحد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمایا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔